سب پر ہے احسان علی کے بابا کا، دین نبی عنوان علی کے بابا کا۔ حضور غازی ملت کی بارگاہ میں علامہ شہداء کمالی اس وقت موجود ہیں اور ہم سب خدامان غازی ملت یہاں پہ موجود ہیں اور سرکار اپنی دعاؤں سے نواز رہے ہیں اور حضور غازی ملت نے بے پناہ مسرتوں کا اظہار فرمایا اور دعاؤں سے ہم سب کو نوازا، بالخصوص علامہ شہداء کمالی کو اپنے سینے سے لگایا اور بہترین دعاؤں سے آپ نے نوازا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک راز پر سے پردہ اٹھا رہا ہوں کہ میرے منصوبے میں تھا کہ جناب ابو طالب کے تعلق سے حقائق پیش کروں اور جو قائلین ہیں منکرین ہیں ان کے دلائل کو بھی سامنے رکھ کر کے بات کروں، لیکن جب میں نے خواجہ بطحہ حضرت ابو طالب پڑھا تو اس نے میرے اس شوق میں جیسے اور چنگاری بھڑکا دی اور پھر میں نے ادب سے لکھنا شروع کیا اور آج میری بھی کتاب الحمدللہ مکمل ہو گئی۔ تو مجھے کتاب مکمل کرنے کا جو محرک تھا وہ خواجہ بطحہ حضرت ابو طالب تصنیف لطیف مولانا شہداء کمالی یہ محرک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کتاب لکھنے پر جب اس کتاب نے اکسایا اٹھایا توجہ دلائی جذبہ پیدا کیا تو آپ اسے ضرور پڑھیں۔ یہ کتاب کے لکھنے میں آپ کو اٹھائے یا نہ اٹھائے مگر ابو طالب کے قدموں میں جھکانے کے لیے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور اس کو ملت اسلامیہ کے لیے مفید بنائے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین رحمۃ اللہ علیہ۔ نے کہا کہ مذکور آیت ابو طالب کے حق میں نازل ہوئی اور نہ ہی اس کے ظاہری کلمات سے کوئی واضح اشارہ ابو طالب کی طرف ہے، اسی لیے امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں جان لیجئے کہ بیش ان نقطہ تحدید کہ کئی مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ اپنے ظاہر میں کفر ابی طالب پر دلالت نہیں کرتی اور سرکار ابد قرار نے بھی مذکورہ آیت کو ابو طالب کی طرف کبھی منسوب نہیں کیا۔ ہاں ایک موقع پر ایسا آیا جب قیصر روم کا قاصد حضور کی بارگاہ میں آیا تو اس کے لیے تبسم فرماتے ہوئے مذکورہ آیت کے الفاظ کو استعمال فرمایا۔ کیا کہہ رہے گاڑی بہت دور چلی گئی حضرت، جسے تفسیر ابن کثیر اور تفسیر در منصور میں ملاحظہ فرمائے۔ حضرت سعید بن ابی راشد سے روایت ہے کہ حضور پرنور کی خدمت میں قیصر روم کا قاصد خط لے کر کے حاضر ہوا تو آپ نے وہ خط اس سے لے کر پتھروں کے درمیان رکھ دیا اور سوال کیا کہ یہ شخص کس قوم سے تعلق رکھتا ہے؟ کہا گیا کہ ایک قبیلہ بنی تنوع سے۔ تو آپ نے اس شخص سے فرمایا کیا تو چاہتا ہے کہ تجھے تیرے باپ ابراہیم کا دین حنیف نہ پیش کروں؟ تو اس نے کہا میں اپنی قوم کا قاصد ہوں، جب تک واپس نہ جاؤں دین کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے تبسم فرماتے ہوئے صحابہ کرام کی تفضیل کا ارشاد فرمایا انک لا تهدی من احببت۔ متن بھی ہے حضرت نے ترجمہ سنایا ہے۔ کو مرتے پر وصیت کی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرو فلاح پاؤ گے۔ نعت شریف میں قصائد ان کے منقول، اس میں براہ فراست وہ امور ذکر کیے کہ اس وقت تک واقع نہ ہوئے تھے اور بعد بے سے شریک ان کا ضرور ہوا۔ یہ سب احوال مطالعہ احادیث و مراجعت کتب سیر سے ظاہر۔ ایک شعر ان کے قصیدے کا صحیح بخاری شریف میں بھی مرئی، وہ گورے رنگ والے جن کے روئے روشن کے تبسم سے مہ برستا ہے، یتیموں کی جائے پناہ و بیواؤں کی نگہبان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محمد بن اسحاق تابعی صاحب سیر و مغازی نے یہ قصیدہ بے تمام نقل کیا جس میں 110 بیتیں مدح دلیل و نعت معنی پر مشتمل ہے۔ شیخ محقق مولانا عبدالحق محدث دہلوی قدس الروح شرح صراط مستقیم میں اس قصیدے کی نسبت فرماتے ہیں دلالت سری دارت بر کمال محبت و نہایت نبوت ہوئی۔ یہ قصیدہ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمال محبت
اور آپ کی نبوت کی انتہائی معرفت پر دلالت کرتا ہے. کیا بات ہے. عرض یہ تو ان کا واقعی اللہ ایمان علیہ محبت یہ سب قول ہو. واقعی ارشاد نبوی لا یؤمن احدکم حتی اکون، تمہیں کوئی شک اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک اس کے ماں باپ آل اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. وہ تو آپ قریب ہیں. جی جی اور رسول یا اللہ اللہ یا اللہ. حضور یہ چند سطور بعد صحیح حدیث میں اس آیت کریمہ کے سبب نزول یوں مذکور کی ہے جب حضور حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے مرتے وقت کلمہ پڑھنے کو ارشاد فرمایا، صاف انکار کیا اور کہا مجھے قریش عیب لگائیں گے کہ موت کی سختی سے گھبرا کر مسلمان ہو گیا، ورنہ حضور کی خوشی کر دیتا. اس پر رب العزت تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری. در حقیقت آیت مذکورہ نزلت فی ابی طالب نہیں بلکہ نزلت فی حارث بن عثمان بن نوفل ہے. کیا بات واہ 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 واہ. یہ دعویٰ ہو گیا. جی جی نہیں دعویٰ نہیں قولوں کا جواب دعویٰ آگا تو ہے. تفسیر شفیع سورہ القصص آیت 56 شیخ الاسلام مفتی سید محمد مدنی سعیدی یہ دلیل. یہ قریب فرماتے ہیں بے شک یہ تم ہدایت نہیں کر رہے ہو جس کی چاہا، لیکن ہاں یہ اللہ تعالیٰ راہ دے رہا ہے جسے چاہے. ترجمہ ہو لہذا فریض ہدایت کرنے والوں کی صرف اتنی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ حق کا راستہ دکھا دیا کریں اور بس رہ گیا راستے پر منزل مقصود پر پہنچا دینا، اس کو رب کریم نے اپنے ذمہ کرم میں رکھا. اور یہ اس لیے کہ وہ خوب جانتا ہے کہ راہ پانے والوں کو یعنی ان لوگوں کو جو ہدایت پانے میں مستعد ہیں یا وہ لوگ جو حکم ازلی جن کی ہدایت کے واسطے نازل ہوا، اس واسطے کے حکم ازلی ہدایت میں اصل ہے. کچھ لوگوں کو ہدایت قبول کرنے میں یہ بات مانے تھی کہ کہیں ہمیں اس کے نتیجے پر کفار حرم کی زمین سے باہر نہ کر دیں اور تھوڑے ہونے کے سبب ہم ان سے مقابلہ بھی نہ کر سکیں اور پھر در بدری کی زندگی بسر کریں. چنانچہ حارث بن عثمان بن نوفل نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے اس خدشے کا اظہار کیا تھا اور عرض کیا تھا ہم جانتے ہیں کہ آپ کی بات حق ہے اور جو کچھ آپ فرماتے ہیں وہ زندگی میں ہماری دولت کا سبب ہے اور وفات کے بعد ہماری سعادت کا ذریعہ ہے، مگر آپ کی مطابقت تمام عرب کی مخالفت کا باعث ہے. تو میں ڈرتا ہوں کہ اگر آپ کی پیروی کروں تو عرب مجھے زمین حرم سے نکال دیں گے اور میرے یار و مددگار تھوڑے ہیں، مجھے عرب کے مقابلے کی قوت نہیں ہے. تو یہ آیت نازل ہوئی.